اس طرح کے کیبلز، اس طرح کے ٹیلی گرام آتے ہیں اور جاتے ہیں، لوگ تشویش کا اظہار کرتے ہیں۔ اور آج صبح آپ نے سنا ہوگا کہ امریکہ نے پھر، میرے خیال میں تیسری بار ہے یہ، کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم کسی ایک سیاسی قوت کے حوالے سے کبھی کوئی رائے نہیں رکھتے، ہم ممالک کے ساتھ، ریاستوں کے ساتھ، نیشن سٹیٹس کے ساتھ رشتے رکھتے ہیں، رشتے اسی طرح ہوتے ہیں، اور خود جو ریاستیں ہوتی ہیں وہ ملک کا مفاد سامنے رکھ کے، وسیع تر مفاد سامنے رکھ کے، اور اکثر و بیشتر جذبات سے الگ کر کے ملک کا دفاع کرتے ہیں۔ ملک کا دفاع کرنا ہر حکومت کا اولین فرض ہے، اور جن حساس حالات میں پاکستان ایک بحرانی کیفیت کبھی خطے میں ہوتی ہے، کبھی دنیا میں ہوتی ہے، خارجی امور میں ہوتی ہے، نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے ہوتی ہے، ایک طرف بھارت ہے، دوسری طرف ایک غیر مستحکم افغانستان کی صورتحال ہے، اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان اپنا راستہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس راستے میں پی ٹی آئی اس وقت حائل ہو رہی ہے، اس راستے کو بند کرنے کی کوشش کر رہی ہے، پاکستان کو، پاکستان کے ریاستی امور کو بند گلی میں ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے، لوگوں کے جذبات سے کھیلا جا رہا ہے۔ جلسوں میں، جلوسوں میں بہت سارے لوگ جو اخبار تک رسائی نہ رکھیں، یا سچ سے یا حقیقت جان نہ پائیں، نہ کبھی شاید وہ دیکھ سکیں کسی کا بیانیہ، ان کو قائل کیا جا رہا ہے کہ جی ہم ملک سے وفادار ہیں، باقی سب غدار ہیں۔ اس میں جو ہمارے ہوتے ہوئے فیصلے، ان کی حکومت میں فیصلے ہوئے، یہ نہیں کہ ہماری حکومت میں فیصلے ہوئے ہیں، ان کی حکومت میں ان کی ناک کے نیچے فیصلے کیے گئے۔ 3 ہفتے ایسے ٹیلی گرام ان کے اکارڈنگ ٹو دیم، ان کے بیانیے کے مطابق، وہ ٹیلی گرام 7 تاریخ کو آیا تھا، تو بھائی آپ نے 3 ہفتے بعد جلسے میں کیوں لہرایا؟ آپ فوراً اگلے دن سفیر کو اس کا طریقہ کار ہوتا ہے، اگلے دن سفیر کو بلا کے ان کا ڈیمارش کرتے، ان کو تنبیہ کرتے جیسے سفارتی امور میں ہوتا ہے۔ لیکن نہیں، آپ نے یہ کچھ نہیں کیا، بجائے اس کے کہ آپ معاملات کو سیٹل کرتے اور اپنا ایک حقیقی پرامن بیانیہ بناتے کہ جی ہمیں نو کانفیڈنس سے نکالا گیا۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے قانون نہیں توڑا؟ کہتے ہیں کہ ہمیں نو کانفیڈنس سے نہیں نکالا گیا، ہم نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا۔ ابھی بھی جلسے میں کھڑے ہو کے کہہ رہے تحریک انصاف کہ ہم نے قانون کبھی نہیں توڑا، آئین چکنی نہیں کی۔ جب سب کے سامنے بات آیا، میں ریپیٹ نہیں کروں گی، ٹھیک ہے جی، کسی کو سوال ہے میں ضرور بتاؤں گی۔ لیکن آپ نے نہ صرف یہ کیا، آپ نے کہا کہ ایبسلوٹلی ناٹ کو بہت بڑا سینہ ٹھوک کے ایک تماشا بنایا کہ جی ہم نے امریکہ بہادر سے یہ کہا، فلاں سے وہ کہا۔ دیکھیے، انہوں نے آپ سے اڈا نہیں مانگا، وہ بات سامنے آ گئی ہے۔ یہ سارا ایبسلوٹلی ناٹ کا بیانیہ بالکل بے نقاب ہوا ہے۔ اور میرا سوال یہ ہے کہ جس تنظیم نے ایکچولی اڈا بند کیا، شمسی ایئر بیس کس نے بند کیا؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے بند کیا۔ ذمہ دارانہ سیاست کس نے کی؟ ہم نے کی۔ اور اس بات کی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس وقت بھی ہم نے اپنے خارجی تعلقات اور باہمی جتنے بھی رشتے تھے برقرار رکھے۔ ہم نے سی پیک کا انعقاد کرا، پریزیڈنٹ زرداری نے، آپ کو یاد ہے کہ گوادر پورٹ جب چین کو دیا، اس کی بھی آپ کو کیا خیال ہے مخالفت نہیں تھی؟ سیریا کی جنگ میں جب ہم نے یونائٹڈ نیشنز میں ووٹ ہو رہا تھا، ہم پر بہت دباؤ تھا، بہت سخت شدید دباؤ تھا کہ آپ ووٹ نیوٹرل نہ کریں، لیکن پاکستان کے وسیع تر مفاد میں نیوٹرل رہنا تھا، بجائے اس کے کہ ہم کسی غیر ملکی جنگ میں پاکستان کو ملوث کرتے، وہ بھی مسلم ممالک میں۔ میں اس وقت سفیر تھی، زرداری صاحب نے مجھے واضح طور پر دباؤ تم لوگ لے سکتے ہو، اسٹے نیوٹرل، میں نے کہا ہم لوگ بالکل لے سکتے ہیں، آپ لوگ ہماری پشت پناہی کر رہے ہیں تو ہم بالکل نہیں ووٹ۔ اس وقت بہت سخت دباؤ تھا۔ وائس پریزیڈنٹ اس وقت جو بائیڈن تھے، انہوں نے زرداری صاحب کو کہا، میسج دیا، یو آر اسٹینڈنگ آن دا رانگ سائڈ آف ہسٹری، آپ تاریخ کے غلط موڑ پہ کھڑے ہو۔ یہ بھی بات کی گئی۔ جب ان کی گورنمنٹ ہٹ گئی، ایک اشاعرے پہ جو بائیڈن نے زرداری صاحب کے سامنے تسلیم کیا واشنگٹن میں کہ آپ صحیح تھے، جو سیریا میں وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں۔
ایران پائپ لائن، پاک ایران پائپ لائن، گیس، نیچرل گیس، سستی گیس لانے کا منصوبہ ہم نے شروع کیا. آپ کا کیا خیال ہے؟ اس وقت تو عراق میں سینکشنز لگے ہوئے تھے. میں سفیر تھی، مجھے لے کے گئے زرداری صاحب اس علاقے میں ایران کے جہاں پائپ لائن کا انعقاد ہو رہا تھا، یہ میسج دینے کہ ہم پہلے پاکستان کا مفاد رکھتے ہیں، پہلے وہ ترجیح ہوتی ہے. اور اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہوتا، ابہام نہیں ہوتا کہ ہم اور آپ ایک، ہمارا ساتھ ہے، جینا مرنا سب ایک ساتھ ہے. پہلے ہم نے مستقبل کا سوچنا ہے. تو یہ سوچ ہوتی ہے حب الوطن جماعتوں کی، حب الوطن تنظیموں کی اور زندہ قوموں کی. یہ سوچ نہیں ہوتی کہ آپ جلسے میں کھڑے ہو کے کہہ دیں. تیسری بات، پہلے تو ہوئی یہ سازش کی بات کہ ہمیں کیوں نکالا، کس طرح نکالا گیا. سازش کے ذریعے تو نہیں نکالا گیا، یہ تو بات ختم ہو گئی ہے. اور دوسری ایبسولوٹلی ناٹ، کوئی بیس آپ سے کسی نے مانگا نہیں، یہ بات بھی ہو گئی. لیکن آپ نے اس کو سینہ ٹھوک کے ایک تماشا بنایا کہ ہم مخالف کھڑے ہیں، آپ ہمیں ایکسپلائٹ کرنے آئے تھے. تیسری بات، آپ جلسوں پہ کھڑے ہو کے پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کی جو تحفظ اور سیکیورٹی ہے، اس کے جو بہت حساس پروٹوکولز ہیں، کمانڈ اینڈ کنٹرول جو بھی ہے، آپ اس پر سوالیہ نشان نہیں اٹھاتے. جبکہ ساری دنیا کہہ چکی ہے، بار بار ایکنالج کر چکی ہے کہ ہم پاکستان کے جو ایٹمی اثاثے ہیں وہ بالکل محفوظ ہیں، بلکہ بہت سارے دوسرے ممالک سے محفوظ ہیں. اور جب ہی ہندوستان سے ایک بیلسٹک میسائل آیا تھا تو ہم سب، بہت سے لوگوں نے سوال کیا تھا کہ جی ان کی کس طرح ٹیسٹنگ چل رہی ہے کہ آپ بیلسٹک میسائل داغ رہے ہیں. کوئی واٹر پسٹل تو نہیں ہے کہ آپ نے غلطی سے، ریوالور تو نہیں ہے کہ غلطی سے چل پڑا. سب چیزوں کے پروٹوکولز ہوتے ہیں. ان سے سوال کرے آج بھی دنیا کہ ان کی جو اس وقت تھریٹ میٹرکس ہے، ان کی جو جتنے تھریشولڈز ہیں ان میسائلز کے، اس ٹریجیکٹری کے، اس کے حوالے سے کس کے ہاتھ میں کنٹرول ہے. تو روگ سٹیٹ پاکستان نہیں ہے. کشمیر کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ تین موٹی موٹی باتیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ جو حب الوطن جماعت ہوتی ہے وہ پاکستان کے دفاع کا سوچتی ہے. ہمارا دفاع تو آپ کا دفاع ہے. اپنے حواریوں، اپنے یوتھ لوگوں کو یہ نہیں کہتی، انکریج نہیں کرتی کہ آپ جھنڈا جلائیں پاکستان کا. اور مذمت تو میں نے نہیں سنی کہ جو لوگ ان کے مظاہرے کروا رہے ہیں ہر جگہ، پاکستان کے سفارت خانوں کے سامنے مظاہرے، میں نے تو مذمت نہیں سنی کسی کی، بڑے لیڈر کی، کہ آپ لوگ بالکل پاکستان کا پاسپورٹ نہیں جلائیں گے. کسی نے سنی؟ میں نے تو نہیں سنی. تو آپ کہہ کیا رہے ہیں کہ آپ نہیں ہیں تو پاکستان نہیں ہے. توبہ استغفار کہ آپ نے اپنی انا کو اتنا سر پہ چڑھا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو راستے سے ہٹایا ہے. آپ سوچ لیں، جو تکبر کرتا ہے وہ تو ہم سب جانتے ہیں اس کا راستہ کہاں تک اسے پہنچاتا ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ جی ہم راز فاش کرنے نکلے تھے. کون سے راز؟ کون سے راز؟ وہ کیبل کا تو سب کچا چٹھا سامنے آ گیا. اور آپ نے عدالت میں بھی یہ بات کی، ان کے وکلا نے عدالت میں بھی یہ عجیب و غریب بات کی کہ جی ڈیش 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 لکھا تھا. بھئی اتنی بڑی آپ تہمت لگا رہے ہیں، اتنی بڑی سازش کی آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ ملک کو داؤ پہ لگا رہے ہیں، ملک کے سارے خارجی تعلقات داؤ پہ لگا رہے ہیں جو معتدل راستے سے بنائے جاتے ہیں. خارجہ پالیسی میں اعتدال کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے معافی منگوائی، 7 مہینے امریکہ کے ساتھ نیٹو سپلائی لائنز بند رکھی. آپ سب کو یاد ہوگا جب سلالہ میں ہمارے فوجیوں کی شہادت ہوئی تھی، ہم نے کہا ہمیں کچھ نہیں چاہیے مگر ہمیں معافی چاہیے، اور ہمیں ہائی لیول پہ معافی چاہیے. 7 مہینے ہم نے سپلائی لائنز نیٹو کی، جو ان کی اس وقت شدید ضرورت تھی، بند رکھا. اس کے بعد انہوں نے معافی مانگی. یہ سب تاریخ کا حصہ ہے، آپ سب کو یاد ہے. سیکرٹری آف اسٹیٹ مسز ہلری کلنٹن نے معافی مانگی کہ بھی سوری، ہم نے لفظ بھی ان سے کہے کہ ہمیں ایسے چاہیے. تو اگر آپ کو یہ ٹیلی گرام اتنا آپ کے خلاف ذاتی سازش لگ رہا تھا، یا آپ کو بیسز برے جو بھی آپ کو برا لگ رہا تھا، آپ نے معافی کیوں نہیں منگوائی؟ آپ نے تو ان کے سفیر کو تنبیہ نہیں کیا جب تک آپ نے جلسے میں وہ ویو کیا اور آپ کو کہا گیا کہ آپ نے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کیوں نہیں بلائی، آپ نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کیوں نہیں بلائی. وہ تو انہوں نے کیا نہیں. جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ان پر چل پڑا اور وہ واضح ہو گیا
سب کے سامنے بات آیا تھی کہ ان کی اکثریت ختم ہو گئی ہے. اونٹ پر ٹانگ باتیں کرنے والوں کے ساتھ، نان سیریس لوگوں کے ساتھ لوگ چلنا بھی نہیں چاہتے. یہ بات الگ ہے ان کے لوگ حلقوں میں اپنی شکل نہیں دکھانا چاہتے، کیونکہ اصلی جو انہوں نے بام گرایا پاکستان پر وہ تو اقتصادی ہے، اس کے اثرات سالوں تک رہیں گے. اصل بندگی میں تو وہ لے گئے ہیں. تو میرا تو بہت واضح سوال ہے، آپ کو اتنی بڑی سازش لگی تھی، اسی وقت آپ نے کیوں نہیں یہ راز فاش کیا، اور اسی وقت آپ نے کیوں نہیں معافی منگوائی؟ جب آپ کو نظر آ گیا کہ آپ کی سیاسی شکست ہو رہی ہے اور آپ کو اب کوئی نہیں بچا سکتا، نہ کوئی بیانیہ نہ کوئی اور، تو آپ نے یہ ساری من گھڑت باتیں شروع کی. آپ نے اتنی بڑی سازش کوک اپ کی پاکستان کے لیے، پاکستان کے خلاف، اور آپ نے پھر کھڑا ہو کے کہنا شروع کر دیا کہ میں ہوں تو پاکستان ہے. ان کے بیانی کا مطلب تو یہی ہے نا، باقی سارے غدار ہیں. آپ کون ہوتے ہیں غداری کا سرٹیفکیٹ دینے؟ جی میں معتدل بات کر رہی ہوں، لیکن بات تو بہت بھاری انہوں نے کی ہے، اور یہ بہت پاکستان کے لیے ایک خطرناک بیانی ہے. کل جو پریس کانفرنس ہوئی اس سے تو ایک اور بات واضح ہوئی. وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جمہوریت کیسے بحال ہوئی. آپ نے دیکھا ہے کہ جمہوری اداروں نے خود انٹروین کیا. ان کو یقین کیوں نہیں آتا کہ اعلیٰ عدالتیں جب ان کا توہین ہوتا ہے، اعلیٰ عدالتیں جب ان کا توہین ہوتا ہے آرٹیکل 183 کے تحت وہ ایکشن لیتی ہیں. وہ ایک شخص اور فرد کے خلاف بھی ایکشن لیتی ہیں. مشہور ہے پاکستان میں کنٹیمپٹ آف کورٹ کا پورا کی رولنگز، اس پر ایکشن 187 کے نیچے لیتی ہیں، 183 پر ایکشن لیتی ہیں. عدالتوں نے سو موٹو نوٹس لیا ہوا تھا، بہت سی چیزوں کا وہ لیتے ہیں. اب اس کے بعد جب عدالتیں دیکھ رہی ہیں صبح سے شام تک، ہمیں سے بہت سوچ چکے تھے کہ جب انہوں نے اتنا کلیئر ورڈکٹ دیا ہے، اب ان کو بھی وہ ضرور ایکٹ کریں گے، آج نہیں تو کل وہ ضرور ایکشن لیں گے. لیکن اگر آپ کے خلاف ورڈکٹ آتا ہے، فیصلہ آتا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ عدالتیں بھی کچھ نہ کچھ سازش کا حصہ ہیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے ادارے بھی، ہم عسکری اداروں کو بھی آپ لپیٹ میں لا رہے ہیں. بھئی آپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس وقت کوئی ایسی چیز نہیں ہے پاکستان کی ریاست، اس کے ملک یا قوم کی، جس کو آپ داؤ پہ لگانے تیار نہ ہوں. یہ بڑی افسوسناک بات ہے. غدار کون ہے اور وفادار کون ہے، اس کا تو فیصلہ اللہ ہی کرے گا. میں سمجھتی ہوں عوام بھی کر چکی ہے، اس لیے ان کو گھر بھیجا گیا. ہم پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ جمہوری اور آئینی راستوں کو اختیار کرتے ہیں. ووٹ آف نو کانفیڈنس پاکستان پیپلز پارٹی کی ہمیشہ سے پوزیشن تھی. آپ ریکارڈ نکال لیں 2020 سپٹمبر یا نومبر میریٹ میں جو پی ڈی ایم کی پریس کانفرنس کی، وہ ہم اس کے میزبان تھے. چیئرمین بلاول نے اس کا بیانیہ سیٹ کیا اور اس میں ترجیح ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تھی. اس دن سے ہم بالکل عمل پیرا رہے ہیں اسی ایجنڈا پر، اسی میمورینڈم پر اور اعلامیے پر. آپ نکال کے دیکھ لیں. اور جب پی ڈی ایم کی جماعتیں، جس سے ہم اس الائنس سے تو ہم نکل گئے تھے، لیکن پارلیمان میں ہم اپنے مشترکہ جو بھی فیصلے تھے ساتھ کر رہے تھے. انہوں نے پھر جب وہ راضی ہوئے کہ جی ووٹ آف نو کانفیڈنس صحیح کہہ رہے تھے، ہم اب کرنے تیار ہیں، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے آئیے. اور ہم نے ان کے ساتھ مل بیٹھ کے، زرداری صاحب نے اپنی پوری سیاسی تجربے کو اور بصارت کو اس وقت بروئے کار لائے. اپنی سارے تعلقات کو انہوں نے پھر کہا کہ بھئی ہم سیاست ہی اور جمہوری ہتھیار ہی استعمال کریں گے. رزلٹ آپ کے سامنے ہے. روز ہٹ دھرمی، روز آئین شکنی، کبھی کوئی حربہ، کبھی کوئی، مطلب زیب نہیں دیتا ان کو. اور اسی پارلیمان میں جس میں وہ چیلنج کرتے تھے، وہ کہتے تھے ہم آخری بال تک کھیلیں گے، وہ پچ تو چھوڑ کے چلے گئے. انہوں نے پارلیمان میں بھی کوئی مقابلہ نہیں کیا، رائے فرار ہر چیز سے اختیار کرتے رہے اور کہتے ہیں کہ میں الیکشن موڈ میں رہوں گا. بھئی آپ بے شک رہیں. پاکستان میں اللہ کے فضل سے اور ہم سب کی مشترکہ کاوشوں کی وجہ سے اب ایک ایسی صورت ہے کہ پرامن مظاہرے جو بھی کرے ان کو کوئی روک نہیں سکتا اور نہ روکنا چاہیے. سب کو اپنا اپنا حق ہے اپنے بیانیے کا، لیکن وہ بیانیہ نہ ہو جس سے آپ لوگوں کے
پاکستان کی عوام کو، جو نوجوان نسلیں ہیں ان کو گالی گلوچ پر آپ لے آئیں، ان کو گالی گلوچ کا ایک روش آپ لیتے آئیں، کیونکہ آپ کے منسٹرز تک بھی گالیوں میں باتیں کرتے تھے، سب کو چور ڈاکو تنقید کا نشانہ بناتے تھے. بھئی آپ عدالتوں میں رجوع کریں، اور جس بیانیے کا آپ نے جنم دیا اس کے پھل آپ کے سامنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں. دوسری بات، میں آخری بات یہ کروں گی کہ ان ساری باتوں کے حوالے سے اب یہ جو کہتے ہیں کہ جی ہم ہیں تو پاکستان ہے، یہ لوگوں کو مشتعل کر رہے ہیں پاکستان کے جمہوری اداروں کے خلاف، پاکستان کی جمہوری قوتوں کے خلاف، اور ہر اس ادارے کے خلاف جو اس وقت پاکستان کی ریاست اور ہمارے ملک کی دفاع کرتا ہے. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ فوج کو مداخلت کرنی چاہیے، فوج کو مداخلت کا دعویٰ انہوں نے کیا تھا، سوری ٹو سے. اور ہم نے کبھی نہیں کہا کہ کسی بیک ڈور سے آپ الیکٹ ہو کے آئیں. ان سے نیوٹرلٹی برداشت نہیں کی. مجھے بتائیں نا، آج کھڑے ہو کے بتائیں کس کو انہوں نے جانور کہا، وضاحت دیں کس کو آپ نے جانور کہا، وضاحت دیں کہ آپ نے اس کیبل میں جو سازش کی بنیاد پر آپ کہتے ہیں اور پورے سفارت خانوں میں آپ لوگوں کو مشتعل کر رہے ہیں، پاکستان کے خلاف بیانیہ بنا رہے ہیں. کیونکہ سفارت خانے تو صرف ریاستی ہوتے ہیں، ہم سب سفیر رہ چکے ہیں، میں رہ چکی ہوں، آپ سب وہاں دیکھ چکے ہیں صورتحال. کسی بھی ملک میں جہاں پاکستان کا سفارت خانہ ہوتا ہے وہ آپ کے قوم، نیشن، سٹیٹ کی ایک نمائندگی کر رہا ہوتا ہے. ادھر آپ سیاست اونچ نیچ نہیں کرتے، آپ ملک کا مفاد سامنے رکھتے ہیں، آپ ٹریڈ کی بات کرتے ہیں، آپ جیو پالیٹکس، نیشنل سیکیورٹی، جو بھی باتیں ہوتی ہیں، اور حملے ہوتے ہیں ظاہر ممالک پر، بیانیے میں حملے ہوتے ہیں، ڈپلومیسی میں بہت حملے ہوتے ہیں، ساری زندگی ہم نے دیکھے. دوست دشمن ایک بہت ہی پیچیدہ چیز ہوتی ہے. آپ کا کام ہوتا ہے آپ راستے نکالیں پاکستان کے لیے، بجائے اس کے جب ملک سے باہر آپ بات کریں، آپ کہیں جی پی ٹی آئی سے آپ صرف بات کریں، باقی سب سے نہ کریں. ہم ابھی بھی نہیں کہیں گے، ہم ابھی بھی یہ بات نہیں کریں گے کہ جو پاکستانی ہیں، ہم کوئی نہیں ہوتے کسی کو غدار کہنا، مگر جو پاکستانی ہیں وہ کھڑے ہو کے اپنی شناخت مانے، جو پاکستانی ہے وہ اپنی پاسپورٹ کی عزت کرے. جو بھی ہے ہماری شناخت وہی ہے. اس کے لیے آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ آپ کے سر پہ ابھی بھی پاکستان کی چھت ہے، ریاست کی چھت ہے، اور ملک و قوم ہم سب ہیں. کوئی ایک ادارہ نہیں ہے، کوئی ایک فرد نہیں ہے. اور یہ فرد واحد کی آمرانہ باتیں جو ان کے ذہن سے اور ان کے منہ سے نکل رہی ہیں، یہ پاکستان کو جگ ہنسائی کا اور کنٹروورسی کا ہدف بنا رہی ہیں. ہر قسم کی باتیں گھڑی جا رہی ہیں باہر کے اخباروں میں. آپ کا کیا خیال ہے؟ کسی کو اچھا لگتا ہے کہا جائے کہ پاکستان ایکس پریمیئر ڈوئنگ دس، اچھی بات نہیں لگتی. تو ہم کل کی پریس کانفرنس کا بالکل کو ویلکم کرتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں سارے اداروں کا، جمہوری اداروں کا بھی، بار کاؤنسلز کا، جو سارے ہمارے اتحادی ہیں، آنریبل ججز ہیں جنہوں نے آئین اور قانون کی پاسداری کی. ان سب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے جمہوریت کا ایک نئی صبح شروعات کی ہے. اور یہ جو کالا ایک ان کا دور تھا گالی گلوچ اور نفرتوں اور خلیجوں کا، یہ ہماری کوشش ہے کہ ختم کریں، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ ختم کریں. اب میں گزارش کروں گی اپنے دونوں دوستوں سے، کالیگ سے، کہ اگر وہ کچھ کہنا چاہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آج کل ایک اور بڑا بیانیہ چلا، امپورٹڈ حکومت. شوکت عزیز ایک امپورٹڈ وزیر اعظم تھا. آج پچھلی حکومت کی کیبنٹ دیکھ لیں کہ کتنے ممبر شوکت عزیز کی کیبنٹ میں تھے جو اس کیبنٹ میں تھے. امپورٹڈ کا بڑا نعرہ لگایا جاتا ہے. اور دوسرا، جمہوریت کی ان کو ایسا آئی ایس پی آر چاہیے جو ان کی سپوکس پرسن کی میٹنگ میں بیٹھ کے ان کو بیانیاں دے. نیوٹرل نہیں چاہیے. نیوٹرل ہوتا ہے وہ نہیں چاہیے کہ جو سب کے لیے نیوٹرل ہو، صرف وہ نیوٹرل چاہیے جو ان کی اپیل پہ آؤٹ کے لیے انگلی اٹھا دے. تو میں سمجھتا ہوں کب یہ دور آیا پاکستان میں، اس سے بہتر دور کیا ہو سکتا ہے کہ ہمارے وہ ادارے جن پہ ہم ہر دور میں مداخلت کا الزام لگاتے ہیں، اور آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت بھی یہاں چلے گی اور یہاں ساری سیاسی جماعتیں محب وطن ہیں.
اٹامک پاور کی بات کی تو شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر میاں نواز شریف تک سب لوگوں کو پتا ہے کہ سب کی کنٹریبیوشن ہے. لیکن یہ بیانیہ میں سمجھتا ہوں نوجوان نسل کو گمراہ کرنے کے لیے، جن کو سیاست میں سمجھتا ہوں پڑھنی چاہیے، سیکھنی چاہیے. کرپشن کا بیانیہ بھی دیکھ رہا ہے تو آدھے لوگ، آدھی کیبنٹ، اے ٹی ایم کو جو عہدے دیے جاتے ہیں یا آج بھی دیے جا رہے ہیں، وہ کنڈی صاحب ابھی آپ کو بتائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا نوجوان نسل کو اس پہ ذرا غور کرنا چاہیے کہ صرف یہ اقتدار کی جنگ چند لوگوں کی، یہ نہیں کہ وہ پوری پارٹی پی ٹی آئی کی کوئی جنگ ہے، نہیں، چند لوگوں کی کہ ہم اقتدار سے کیوں باہر ہوئے. تو یہ ذرا تھوڑا سا سوچنے کی بات. بہت اچھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ شہری رحمان صاحبہ نے بڑی تفصیل سے باتیں کی، ندیم افضل چند صاحب نے بھی باتیں کی. میں ایک پوائنٹ کل جو آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں رہ گیا تھا، جب عمران خان صاحب ہمیشہ کہتا ہے کہ نہ این آر او دوں گا، یہ نہیں کروں گا، تو کل پتہ چلا کہ انہوں نے رابطہ کیا اور ہم سے این آر او مانگ رہا تھا، جو کہ ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ ہم این آر او دے دینا. جب وہ کہہ رہا تھا کہ عدم اعتمادی تحریک واپس لے لی جائے اور میں استعفیٰ دے دوں گا. آپ تو آپ ہی بہت تک لڑ رہے تھے. آپ کی ٹیم پارلیمنٹ میں موجود تھی اور کپتان جو ہے وہ ڈریسنگ روم سے گھر چلا گیا، میدان میں نہیں آیا آخری بال کھیلنے کے لیے اور آخری جو ہے باؤنسر فیس کرنے کے لیے. یہ بھی صورتحال ہے. اب ایک اور پاکستان میں ایک عجیب واقعہ پیش ہوا ہے. پاکستان کی تاریخ، سیاسی تاریخ جب لکھی جائے گی، کشمیر میں جو عدم اعتماد کی تحریک لائی گئی ہے، اب ہم سوال کرتے ہیں عمران خان سے کہ اس میں بھی امریکن سازش شامل تھی. پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک حکومت اپنے ہی وزیر اعظم کے اوپر عدم اعتماد کی تحریک جمع کرا رہی ہے. اور وزیر اعظم نیازی صاحب جو کشمیر کے تھے، انہوں نے کل کلیم کیا ہے کہ مجھ سے سابق وفاقی وزیر کشمیر امور نے پیسے لیے ہیں. میں نے جو ہے اس سے نہیں بلکہ جو سینٹورس والے ہمارے تنویر سے، اور پارٹی فنڈ میں پیسے بھی انہوں نے دیے ہیں. پشاور میں جس ہیلی کاپٹر میں گئے تھے تنویر صاحب کے نے ان کو دیا. 2 کروڑ روپے ہمیں سننے میں آیا کہ انہوں نے ایم ایل ایز کو دیا ہے. آج وہ پی سی ہوٹل میں نظر بند ایم ایل ایز جو سندھ ہاؤس پر انگلی اٹھاتے تھے، آج بتائیں کہ پی سی میں کشمیر کے ایم ایل ایز کیا کر رہے ہیں. آج انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی و ہماری اتحادی جماعتیں، ہم نے انشاءاللہ وہ طے کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم کشمیر میں بھی، کیونکہ وزیر اعظم نے ریزائن کر لیا تو اب وہاں پر الیکشن ہوگا وزیر اعظم کا، انشاءاللہ تعالیٰ ہم اتحادی جماعت سب مل کر وہاں پر بھی حکومت بنانے جا رہے ہیں. ہم انشاءاللہ جی بی بھی بنائیں گے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد خیبر پختونخوا بھی بنائیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم پریزیڈنسی میں بھی جو ہے اپنے بیٹھیں گے. جہاں جہاں ان کے جو ہے باقیات بچی ہوئے انشاءاللہ اس کا جو ہے ہم خاتمہ کریں گے. بات چل رہی تھی امریکن سازش پہ، امریکہ مرد آباد پہ. بڑی اچھی بات ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے چیف آف سٹاف جو ہے وہ امریکن سٹیزن کو لگا دیا. حق تو یہ تھا کہ اپنے پہلے ہی بیان میں وہ امریکن پاسپورٹ جلاتے اور امریکہ مرد آباد کا نعرہ لگاتے کہ میں پاکستان کا محب وطن ہوں. عمران کا اپنا چیف آف سٹاف جو ہے وہ امریکن شہری ہے جس نے امریکہ کے قانون اور آئین کے تحت وہاں پر حل اٹھایا ہے. اس کے متعلق تو وہ بات نہیں کرتے. اور جس طریقے سے ریسنٹلی ایک ٹی وی میں کچھ خبریں چلی اس کے بعد خاموشی ہوئی اس کا احتساب. ہم کہتے ہیں کہ ہم انتقام نہیں لیں گے، کبھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی انتقام میں بلیو نہیں کرتی، لیکن حساب کتاب لیں گے. جس نے سود میں کرپشن کی ہو، جس نے یہاں پر جو ہے ڈاکے ڈالے ہوں، ان کا بالکل حساب کتاب ہوگا. سنا ہے لاہور میں کار بیچا گیا 18 کروڑ روپے کے زلفی بخاری کے ذریعے، ہم نے خبروں میں سنا. پھر گھڑی کا ذکر آ رہا تھا کہ کوئی گھڑی بیچی گئی سعودی عربیہ میں. تو شیخانے کا حساب تو عمران خان کو دینا ہوگا. تلاشی وہ تو اب پہلے تو نہیں دے رہے تھے، اب تو ان کو زبردستی تلاشی دینی پڑے گی. فورن فنڈنگ میں بھی زبردستی تلاشی دینی پڑے گی. جو باتیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے عمران نے کی ہیں وہ اس کے اوپر ٹوٹ رہی. جس کے اوپر سے الزام لگے وہ ریورس ہو کے گئے. جس طریقے سے عمران خان اور اس کے حواریوں نے فرح خان کو فیسیلیٹیٹ کر کے ملک سے باہر بھیجا، جس کے متعلق لاہور میں بیوروکریسی، ٹرانسفر پوسٹنگ، فنڈز، کیا کیا الزامات نہیں لگے، اور اس کا جو کھرا ہے وہ بن نکالا جاتا ہے. اور جب بن نکالا جاتا ہے تو پھر بہت سے سوالات اٹھتے ہیں.
اور وہ سوالات اٹھیں گے، ان کو جواب دینے پڑیں گے، کیونکہ انہوں نے بھی بہت سے لوگوں کی پگڑیاں اچھالی ہیں. اب ان کا وقت ہے، ہم پگڑے نہیں اچھالیں گے، لیکن ہم بات کریں گے جو کہ حقیقت پر مبنی ہوگی. لہٰذا اس چیز سے جو ہے ہم نے جو ابھی اس سے بھی بات کی، کیا نام ہے، خاص کر ابھی جو مین چیز ہے کہ ہمارے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن ہوئے، وہ ایکٹنگ اسپیکر جو خود 62,000 انسانی غلطی کی وجہ سے جو ووٹ کاسٹ ہوئے، پاکستان نہیں دنیا کی سیاسی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ 62,000 ہیومن ایرر ووٹ کاسٹ ہوئے کوئٹہ کے اس میں، اس کا جس دن بھی پیشی لگی عدالت میں تو وہ ڈسکوالیفائی ہوگا. وہ عدالت کو پریشرائز کرنے کے لیے، عدالت سے بدلہ لینے کے لیے، جس طریقے سے انہوں نے آئین کو توڑا، اسپیکر نے جس طریقے سے آئین کو توڑا، عمران نے جس طریقے سے آئین کو توڑا، شاہ محمود نے جس طریقے سے آئین کو توڑا، فواد چودھری جس طریقے سے آئین کو توڑا. ہم آج بھی سفارش کرتے ہیں اپنے وزیر اعظم صاحب سے کہ ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے آئین کو توڑا ہے. آج یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم کرسی سے نہیں چمٹنے والے، آج اسپیکر جس طریقے سے کرسی چمٹا ہوا، کیونکہ 16 تاریخ کو آخری دن ہے آئین اور قانون کے مطابق ان کے اوپر نو کانفیڈنس موشن پہ اور وہ آگے ٹائم گین کرنا چاہتے ہیں. کل انہوں نے ایک غیر قانونی طریقے سے ایم این ایز کے استعفے منظور کیے، کیونکہ وہ ہینڈ ریٹن نہیں تھے. ایم این ایز نے پارلیمنٹ میں قومی اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے استعفیٰ نہیں دیا، سوائے اسپیکر نے دیا اور شاہ محمود نے دیا، باقی کسی کا مائک نہیں کھولا گیا، کسی نے نہیں کہا کہ میں استعفیٰ دے دیا. غیر قانونی طریقے سے استعفے منظور کیے جائے. ہاں اگر ان کو بہت شوق ہے استعفے دینے کا بالکل دیں، ہم ضمنی الیکشن کے لیے تیار ہیں. یہ سمجھتے کہ ماضی کی طرح جب کنٹینر پہ ناچ گانا کر رہے تھے اور ہمارے استعفے جو ہے وہ کیسے کر دیے گئے اور ہمیں تنخواہیں مل گئی تھی مفت پورے کی، وہ نہیں ہوگا. ہم ضمنی الیکشن کے لیے بھی تیار ہیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہے ضمنی الیکشن میں ہماری جب میجورٹی ہوگی 2 سرے سے جب ہم آئیں گے قانون سازی بھی کریں گے. 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ ہم نے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے الیکٹرول ریفارمز کرنے ہیں اور ہم نے فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف جانا ہے. پھر پاکستان کی عوام کی مرضی ہے، جس پارٹی کو وہ حکومت دے اس کا حق بنتا ہے کہ وہ جو ہے وہ پاکستان کو حکمرانی کرے. ہمیں زیادہ شوق نہیں ہے اجلاس سے جڑنے کا، لیکن ہم نے الیکٹرول ریفارمز کرنے ہیں. ہم نے ڈیلیمیٹیشن جو الیکشن کمیشن نے کرنی ہے، ہم نے جلد از جلد ڈیلیمیٹیشن بھی کرانی ہے، ہم نے سینسس کرانے ہیں اور فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف ہم نے جانا ہے. کوشچن اگر جس کے تو جی آپ سب کا بہت شکریہ. روزے میں طارق صاحب اچھا یہ بتائیے گا کہ آج یہ 4-5 دن ہو گئے آپ کی حکومتوں میں چونکہ کابینہ جو ہے وہ تشہیر کا شکار ہو گئی ہے. یہ بھی آ رہا ہے کہ بلاول صاحب کو وزارت خارجہ کے لیے بھی راضی کر لیا گیا. مختلف خبریں ذرا تصدیق کیجیے گا آج کابینہ جو ہے اس کی کوئی وجہ گی، یہ کب تک ہوتا ہے؟ یہ سوال جو ہے نا آپ کو اجاز نے فیڈ کیا ہے، میں نہیں مذاق کر رہی ہوں. نہیں بالکل آپ کی صحیح سوال ہے. اور بات یہ کہ جی کولیشن گورنمنٹس جب بنتی ہیں اور سارے اتحادیوں کو کچھ بھی کرنا ہوتا ہے، ان کو سیٹسفائی رکھنا ہوتا ہے، ان کو تکبر کا شکار نہیں کرتے، ان کو اگنور نہیں کیا جاتا. ہماری کم از کم پیپلز پارٹی کی حکومت میں تو پہلے ہم اتحادیوں کا سوچتے ہیں اور ہم نے چلائی ہے کتنے 116 ایم این ایس کے ساتھ کنسنسس گورنمنٹ، سمپل میجورٹی بھی نہیں تھی. 116 کے ساتھ ہم نے حکومت چلائی ہے. 5 سال آئین کی آپ نے دیکھا بحالی کی، 1973 کے آئین کی اور 28 ترمیم بھی لائی ہے اور سب کچھ جو میں نے آج بیان کیا وہ مینیج کیا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ اتنے بڑے کوalition کے ساتھ اور اتنی ساری پارٹیوں کے ساتھ وہ مینیج ہم شور کر لیں گے اور ہم ڈیفینیٹلی جمہوری طریقے سے ان کی میجورٹی ہے ان کی، ہم انہیں سپورٹ کر رہے ہیں. ابھی وزارتوں کی ہمارے لیے وزارتوں کی بندرگاہ کا مسئلہ نہیں ہے جی. ہم اقتدار کے لیے نہیں آئے ہیں، ہمیں جمہوری راستے کو، آئینی طریقہ کار کو ریسٹور کرنے کا ہمیشہ بیڑا پیپلز پارٹی نے سنبھالا ہے. تو جو بہتری ہوگی تنظیم اور حکومت کے لیے ہم اور پاکستان کے لیے ہم وہی کریں گے. میڈم ابھی جو کل کنڈی صاحب نے بات کی ہے نے غیر قانونی کام کیا، کیا اس حوالے سے آپ عدالت سے رجوع کرنے جائیں؟ جی دیکھیے پہلے بات تو ہمیں ظاہر عدالت تو ایک دروازہ ہے جو انصاف کا کھٹکھٹایا جاتا تھا. اس نے آپ نے دیکھا ہم نے سپریم کورٹ میں بھی کتنے دن یہ اپنی پٹیشن اور انہوں نے سو موٹو بھی لیا تھا. لیکن بہرحال آپ کا سوال بہت موضوع ہے
پیپلز پارٹی فار دا ریکارڈ آلریڈی جا چکی تھی. سب سے پہلا پٹیشن ہمارے سیکرٹری جنرل نیر بخاری نے ڈال دیا تھا, اس کے بعد عدالت نے ویسے ہی سو موٹو لے لیا. خیر اب جو صورتحال ہے اس میں جو ڈپٹی اسپیکر ہیں وہ بھی میں سمجھتی ہوں آئین شکنی کی طرف تیزی سے اپنے آپ کو گامزن رکھے ہوئے ہیں. ٹائیگر فورس کا لگتا ہے یہ سارے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر حصہ بن چکے ہیں. اپنے آپ کو یہ نیوٹرل یا کسی قسم کا جو اس معتبر عہدے کا حقدار ہوتا ہے اس کا کردار وہ ادا نہیں کر رہے بالکل, اور وہ بس اپنا ایک تاخیری حربے استعمال کر رہے ہیں. اور آئین و قانون اور نیشنل اسمبلی کے رولز تو بالکل آج ختم ہونا ہے, آخری دن ہے, ان کی بھی نو کانفیڈنس کا تحریک ڈلی ہوئی ہے, آج آخری دن ہے, تو ان کو تو جانا ہی جانا ہے. اور دوسری بات دوسرے اسپیکر کا الیکشن اور ساری پروسیس جو نیشنل اسمبلی کو پھر کمپلیٹ کرنے کے لیے آگے بڑھانے کے لیے شروع ہونی ہے, تو یہ تاخیری ہم ضرور عدالت تک جائیں گے, لیکن میں سمجھتی ہوں اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی, کیونکہ یہاں پہ جو صورتحال ہے آئین پارلیمان کے اندر, ایک تو ہماری واضح اکثریت ہے, اب وہ کتنے تاخیری حربے کریں گے. پارلیمان اس وقت بالادست پھر سے ہوا ہے بڑی جدوجہد کے بعد, تو ہم جو کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو یہ ہوش کے ناخن آ جائیں کہ ایک پرائم منسٹر بھی الیکٹ ہو چکے ہیں, اور نیشنل اسمبلی اسٹاف نے جو بھی نوٹیفیکیشن کرنا ہے انشاءاللہ وہ قانون اور آئین کے مطابق کریں گے. اور ڈپٹی اسپیکر کو پھر شاید نظر آئے, وہ رائے فرار بے شک اختیار کریں, لیکن اس دن بھی وہ نکل کے چلے گئے. تو ویسے یہ کنفیوژن کا شکار ہے کہ کتنے آخری کرسی تک چپکے رہیں, ان کی کوشش رہے گی. تو ظاہر ہے ہم نے جو راستہ اختیار کرنا ہے ہم کریں گے. انہوں نے جو ریزگنیشنز بھی دیے ہیں, میں ریکارڈ پہ کہہ دوں آپ کے سامنے, اپنے جو استعفے دیے ہیں, جی سب کو پتا ہے کہ جو سوری صاحب نے ایکسیپٹ کیے ہیں وہ بالکل غلط ہیں. یہ جو سائیکلو اسٹائل استعفے نمبر 1 ہوتے نہیں ہیں. جی اجازت ہے میں آپ کو. اور دوسری بات آپ کو جانچ پڑتال کے لیے اسپیکر کے سامنے آ کے جواب دہی کرنی پڑتی ہے ذاتی, اور کہنا پڑتا ہے کہ آپ کو دباؤ میں یہ نہیں کیا گیا, نہیں استعفیٰ دلوایا گیا. تو یہ ساری پھر الیکشن کمیشن اس کی پڑتال کرتا ہے, اور پھر نوٹیفیکیشن ہوتی ہے کہ اس بندے کی, اس ممبر کی کا استعفیٰ. یہ بہت بڑی بات ہے, اور یہ قواعد و ضوابط تو آئین میں پروٹیکٹڈ ہے. اس طرح سائیکلو اسٹائل آپ اٹھا کے, اور ہینڈ ریٹن بھی ہوتا ہے, اس کے سارے بہت سارے طریقہ کار ہوتے ہیں. آپ ہاؤس میں انڈیویجولی اناؤنس کریں وغیرہ, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. ان فارمیلٹیز کے بغیر جو وہاں ہم نے دیکھا کہ ان کے سگنیچرز بھی میچ نہیں کر رہے ہیں. ہمیں اگر موشن آف نو کانفیڈنس وہ بھی ڈالتی ہوں, ریکوزیشن بھی ہم ڈالتے ہیں جب, تو ہمیں سب کے سگنیچرز حقیقی لینے ہوتے ہیں. ہم اٹھا کے کسی کا سگنیچر نہیں کر سکتے, وہ چاہے فون بھی کریں جی ہم کراچی ہیں فلاں جگہ سائن, وہ نہیں ہو سکتا. تو لگتا ہے یہاں بھی کچھ اس طرح کی ہیر پھیر ہوئی ہے, بٹ دے ڈونٹ مائنڈ, دے تھنک کہ یہ سارے کام کر سکتے ہیں. ایسے نہیں ہو سکتا. یہ ایک نئی مصیبت کا اپنے آپ کے لیے یہ نئے گڑھے کھودتے جا رہے ہیں. ہمارا اسپیکر ڈیفینیٹلی الیکٹ ہوگا. ان کا نو کانفیڈنس کا پروسیس کا آخری دن ہے. دیر از نو نیگوشیبلٹی, آئین میں کوئی نہیں ہے. آئین شکن کا آپ نے دیکھ لیا کیا حشر ہوتا ہے پاکستان میں, انشاءاللہ تعالیٰ یہی ہوگا. جی یہ بتائیے کہ اسپیکر کو رول 18 کے تحت یہ اختیار حاصل ہے کہ نئے اسپیکر کو کہ اگر کسی بھی قائم مقام یا ڈپٹی اسپیکر نے کوئی غلط فیصلہ کیا ہے تو ایوان میں ایک قرارداد منظور کرا کر وہ فیصلہ واپس لے سکتا ہے. کیا آپ کی حکومت یہ کرے گی کہ جو کل قاسم سوری نے استعفے منظور کیے ہیں, کیا آپ کا اسپیکر الیکٹ ہونے کے بعد اس فیصلے کو غلط قرار دے گا ایوان کے اندر؟ اور دوسرا, میری بھی اردو ذرا کمزور ہے, پنجابی اچھی ہے, یہ بتا دیں یہ مداخلت اور سازش میں فرق کیا ہوتا ہے؟ جی مداخلت اور سازش میں بہت فرق ہوتا ہے. آپ کی اردو کمزور نہیں ہے, آپ شر پسند جرنلسٹ ہیں اور میرے دوست ہیں. افسوس سے میں یہ کہوں گی نہیں, آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے. مداخلت بہت بڑا الزام ہے اور سازش بھی بہت بڑا, سازش اس سے بھی بڑا الزام ہے. اگر انہوں نے مداخلت کی اس کا مطلب نہیں ہے سازش ہوئی ہو. اگر سازش ہوئی ہو تو وہ تو بہت بڑی بات ہے, اور اس کی کوئی شواہد نہیں نظر آ رہے ان کو. اب ہوا میں مفروضوں پہ آپ ایجاد کر رہے ہیں, ایجاز میرے منہ سے نکل رہا ہے, لیکن تو اس کا کیا کیا جائے؟ میں اس کو وضاحت کر دوں. مداخلت اور سازش میں یہ فرق ہوتا ہے کہ سازش ہوتی ہے جیسی جسٹس ثاقب نثار صاحب نے کی تھی پورے ڈیموکریٹک سسٹم کے خلاف,
مداخلت ہوتی ہے جیسی خان صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کو باہر بھیجنے کے لیے مداخلت کی تھی، ان کو باہر جانے کی اجازت دی تھی. یہ فرق ہے. جی سب جیسے آپ نے بھی کہا، شیر رحمان صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب اس وقت بیانیہ لے کے امریکہ مرد آباد، اگر قوم بھی جانتی ہے، آپ بھی جانتے ہیں، عمران خان صاحب بھی جانتے ہیں کہ امریکہ مرد آباد کا نعرہ پاکستان میں پہلی دفعہ کب اور کس نے لگایا. یہ پوری قوم کو پتہ ہے، آج سے 35 سال 40 سال پہلے یہ نعرہ لگا. تو آج عمران خان صاحب کو ایک تو 4 سال حکومت کرتے رہے، پہلے ان کو یہ امریکہ مرد آباد یا جو امریکی سازش ہے یا ملک میں جو بیرونی سازش ہے وہ نظر نہیں آئی. تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو بیانیہ بیچا جا رہا ہے، پیپلز پارٹی اور متحدہ اپوزیشن کیا کر رہی ہے؟ جی پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ آپ کو یاد ہے جب وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملنے گئے تھے، انہوں نے کہا تھا میں تو ورلڈ کپ جیت کے آ گیا ہوں. یہی ان کی سوچ تھی نا، وہ اس وقت امریکہ مداخلت نہیں کر رہا تھا. پھر انہوں نے کہا کہ کشمیر میں جب کشمیر 5 اگست کو وہ مودی سرکار کے ٹینکوں نے کشمیر کا اس طرح محاصرہ کیا، تب انہوں نے ایک میٹنگ تک نہیں بلائی. آپ کو یاد ہوگا جوائنٹ سیشن اپوزیشن نے بلایا، اور انہوں نے مودی کے الیکشن سے پہلے یہ کہا کہ مجھے امید ہے کہ مودی سرکار آئے اور ہمارے رشتے بہتر ہوں. یا اتنے نائب ہیں کہ RSS کے آپ لوگ کے قوتوں کو آپ فروغ دے رہے ہیں. میں مودی سرکار کو نہیں کہہ رہی، وہ ہم پرامن تعلقات چاہتے ہیں، ان کو پتہ ہے پاکستان کے ٹرمز کیا ہیں، مگر آپ خود سے اپنی ذات کو نہیں اس میں ڈال سکتے. وہ لا رہے ہیں. ابھی بھی انہوں نے اپنے جو متعدد خطاب کیے ہیں اس میں کیا بولا ہے؟ انہوں نے جس طرح ہندوستان کی تعریف کی ہے، جس طرح مودی سرکار کی تعریف کی کہ بھائی وہ تو بڑے انڈیپینڈنٹ ہیں، آپ یہاں تک جانے تیار ہیں، آپ یہ ساری باتیں کرنے تیار ہیں کہ پاکستان تو کچھ بھی نہیں ہے، انڈیا کیا ہے. یہ آپ کو بات کرنی چاہیے. آپ بتائیں کوئی اور کرے تو وہ تو نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہو جائے. لیکن میں واضح کر رہی ہوں اس وقت پاکستان کو جو پرنسپل نیشنل سیکیورٹی خطرہ ہے، رسک ہے، تھریٹ ہے، وہ عمران خان ہے. کوئی پرائم منسٹر پاکستان کا ایسا نہیں رہا ہے جو یہ اب گل کھلا رہے ہیں اور پورے ملک کی جگ ہسائی کرا رہے ہیں. جی امین ایک سیکنڈ، اس میں آپ نے جو بات کی، جو عمران خان صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھٹو بننا چاہتے ہیں، وہ بھٹو نہیں بن سکتے. امریکہ کے ساتھ عمران خان کی سازش پہ، مداخلت پہ، اس پہ ان کی تاریخ ہے، کیونکہ واحد عمران خان ہے جو کہ امریکہ کی عدالت میں کنوکٹڈ. ابھی بھی وہ جاتا ہے تو وہ امیونٹی حاصل کر کے اپنے جو ہے وہاں کے سفیر دکھاتا ہے. تو شاید وہ چیز ان کو ہمیشہ کھٹکتی ہے، اور اسی وجہ سے وہ امریکہ کے خلاف یہ باتیں کر رہے ہیں، یہ چیزیں کر رہے ہیں. جیسے شیر رحمان صاحب نے کہا، جب یہ واپس آ رہے تھے یہاں پر وزراء کو دیکھ رہے تھے، رن وے پہ بھاگ رہے تھے کہ ہم جہاز کے آگے لیٹ جائیں، ہم تو ورلڈ کپ جیت کے آ گئے ہیں، کیا کچھ نہیں ہو گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی غور اور سوچ رہے ہیں کہ شاید ہم الیکشن کمیشن سے بھی رابطہ کریں. عمران خان صاحب نے کوئی چیز ڈکلیئر نہیں کی، جس چیز میں وہ کنوکٹڈ ہے US میں، وہ ان کے کاغذات میں الیکشن کمیشن میں ڈکلیئر نہیں ہے، تو وہ صادق اور امید نہیں رہتا. کو دینا چاہوں گی. اچھا، ایک تو یہ مراسلے کی بات جب ہو رہی ہے تو وہ تو کل بھی جو پریس کانفرنس میں اس میں کہا جا رہا ہے کہ جب یہ آیا تو انویسٹیگیشن کی اور مداخلت جو ہے اس کے عنصر پائے جاتے ہیں. اب جو نئی گورنمنٹ آئے گی اس پہ ہے کہ وہ کیا ڈیسیجن لے رہی ہے. ایک چیز. دوسرا، اگر ہم دیکھ رہے ہیں اب تک کی جو ہسٹری رہی ہے پیپلز پارٹی کی، مسلم لیگ نون کی، تو ہمیشہ کریشز ہیں. آئی تھنک اتنی تحریک انصاف کے ساتھ نہیں تھی، لیکن یہ جو اتحاد ہے یہ کتنا شارٹ ٹرم یا لانگ ٹرم کتنا چل رہا ہے، یہ بھی ذرا بتائیں. دیکھیے، اتحاد اتنے دن ہی چلتا ہے جتنے دن حکمران پارٹی جو میجورٹی پارٹی ہے وہ چلا سکتی ہے. ہم نے اتحاد چلایا، پھر میں بتاؤں گی کتنے نمبر سے، تو وہ تو ان پر ہوتا ہے. باقی آپ یہ سامنے ہے ہر چیز. DGISPR کی پریس کانفرنس آپ کے سامنے ہے، اور جو جوڈیشل کمیشن کی بات ہے اور خط بھی اصل میں وجود رکھتا ہے. کیا پیپلز پارٹی جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کرے گی؟ آلریڈی ہو چکا ہے اور پرائم منسٹر نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ پہلے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بلا کے اس میں خط کا کچا چھٹا دیکھیں گے. ہم اس کو ایگزامن کریں گے. جو حقیقی نمائندے ہیں
اور اس کے بعد جو بھی ایکشن لینا ہوگا لیں گے، لیکن آلریڈی آپ نے دیکھ لیا اس مراسلے کی بات، لیکن ہم ضرور اسے ایگزامن کریں گے اور جس کمیشن میں شفافیت کی ضرورت ہو وہاں جائیں. شکریہ.